لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر محترم بھائی اور دوستو، انسان کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت بخشی بہت سی چیزوں کی وجہ سے، لیکن جو آدم اور فرشتوں کا مناظرہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، فرشتوں پر اور سجدہ کروایا، ایک بڑی وجہ وہ علم ہے. وعلم آدم الاسماء كلها، وہ علم ہے. اور علم صحیح، چونکہ علم ایک شیطان بھی لاتا ہے، ایک علم شیطان کی طرف سے، ایک علم میرے اللہ کی طرف سے ہے. دونوں کی وحی چلتی ہے. شیطان کا بھی وحی کا سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی وحی کا سلسلہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہم نے انسان اور شیاطین میں سے، جنات میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کے دشمن ہیں، یہ وحی کا سلسلہ قائم کرتے ہیں. یوحی بعضهم الی بعض، ان میں وحی کا سلسلہ ہے. شیاطین الانس والجن، جنات، انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہیں. ان میں بھی وحی ہے، ان کے علم کا سلسلہ بھی وحی ہے. اور اللہ کا علم بھی آتا ہے زمین پر وحی کے ذریعے سے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ پر وحی کو اتارا جیسے آپ سے پہلے انبیاء نوح اور ان کے بعد والوں پر ہم نے وحی کو اتارا. شیطان کی وحی کو اللہ بتاتا ہے زخرف القول غرور. دو باتیں. دوسری بات پہلے بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے شیطان کا علم دھوکہ ہے، شیطان کا وحی دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے. لیکن اس کم وقت میں خوبی ہے، وہ اپنی بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے تو لوگ دھوکے کے بھی خریدار ہو جاتے ہیں. جھوٹ ایک لعنت ہے انسانیت کے ماتھے پر، بدنما داغ ہے ماتھے کا اور لعنت ہے چہرے پر. سارا پاکستان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. شیطان نے اپنی غلط علم کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ پوری دنیا خریدار بن گئی. جھوٹ کے بغیر کام نہیں. شیطان کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ جھوٹ کو، دھوکے کو، غلط چیز کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ ہم پر جادو ہو جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس میں اشارہ ہے ہماری طرف کہ ہم بھی اللہ کی بات کو اور خوبصورت طریقے سے پیش کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خوبصورت اخلاق کا معاملہ کریں تاکہ وہ سچائی کے خریدار بنیں. لیکن ہمارے لہجوں میں ڈانٹ ڈپٹ بڑھ گئی ہے، ہمارے لہجوں میں شدت آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے. ہمارا خطیب بولتا ہے شدت کے ساتھ، ہم بولتے ہیں شدت کے ساتھ، بات سب سے سچی، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر، لیکن لہجے میں شدت،
اخلاق میں شدت، تو وہ لوگ ہمارے قریب آنے کی بجائے شیطان آگے آنکھیں بچھاتا ہے، پلکیں بچھاتا ہے، اور اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی بات کو پیش کرتا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی ہے۔ تو انسان کی فضیلت ہے علم کے ساتھ، علم۔ اب چونکہ ہمارا امتحان تھا تو اللہ نے 2 علم ڈال دیے، ایک شیطان کا ایک رحمان کا، اس کو کہہ دیا غلط ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے، اللہ کی وحی کیا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ اترا، حق کے ساتھ اتارا گیا۔ اتارنے والا کون ہے؟ ربکم الحق، وہ بھی حق ہے۔ جس پر اترا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ بھی حق ہے۔ جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی حق ہے۔ تو اللہ نے اپنی وحی کے اترنے کو، اپنی ذات کو، قرآن کو، اپنے حبیب کو، اسلام کو، سب کو حق سے مزین کیا کہ اس میں جھوٹ، دھوکہ نام و نشان نہیں ہے، نام و نشان نہیں۔ اور شیطان کے پاس غرور، ہر شے دھوکہ ہے، ادھر خریدار زیادہ ہیں، ادھر منڈی سنسان ہے، اسے پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہمیں پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ کم وقت طنز نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا، وہ لیتا ہے، طریقے سے لیتا ہے، لوگ اندھے ہو کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے طنز، ہمارے تانے، ہماری شدت، ہماری سختی، والدین اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، طنز، تانا، شدت، سختی۔ مدرسے کا استاد اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہا ہے، طنز، تانا، سختی، شدت۔ قاری اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہا ہے، ڈنڈا، کان پکڑانا، طنز، تانا، سختی۔ اسکول ماسٹر اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، طنز، تانا، شدت، سختی۔ خامد اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے تو طنز، تانا، سختی۔ بیوی خامد سے بات کرتے طنز، تانا، سختی۔ بھائی سے بولتا ہے تو شدت کے ساتھ، بہن بھائی بولتے ہیں تو شدت کے ساتھ، مالک نوکر سے بولتا ہے تو شدت کے ساتھ، نوکر الگ جا کے مالک کو گالیاں نکالتا ہے تو شدت کے ساتھ۔ تو میرا تو سارا معاشرہ ہی چھلنی ہو چکا ہے، چھلنی ہو چکا ہے۔ کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہے، سارا معاشرے کو ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، غیبت کرنے والا، طنز کرنے والا، غیبت کرنے والا، طنز کرنے والا۔ بھائیو، میرے نبی نے زندگی میں کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، زندگی میں کبھی طنز نہیں کیا، زندگی میں کبھی ایسا بول نہیں بولا جس سے کوئی یوں کہے کہ میرا دل توڑ دیا، مجھے بے عزت کر دیا، میرا دل خراب کر دیا۔ زندگی میں کبھی ایک بول ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں برس پہلے شاہ علیہ السلام پہ وحی اتری کہ اٹھ تیرا رب بولنے لگا ہے، وہ اٹھے، آسمان سے وحی آئی، ان کی زبان چلی۔ اس میں سے ایک جملہ سنا رہا ہوں، لمبی حدیث ہے، ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ ایک نبی بھیجنے والا ہوں، یرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک امی ہے، لکھنا پڑھنا نہ جانتا، اور ایک امی پتہ کسی کا؟ امی، ماں والا، امی، ماں والا۔ یہ سبحان اللہ، ماں جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اصل اس کو امی کہتے ہیں۔ وہ بچہ نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ لکھنا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ سننا جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو آدمی ان پڑھ ہو تو اس کو بھی امی کہہ دیتے ہیں، ورنہ امی ہے ماں والا، وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہو، بالکل معصوم۔ کافر کا بچہ بھی ہے تو معصوم ہے، کوئی ذمہ گناہ نہیں ہے، مومن کا بچہ بھی ہے تو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل امی یہ مطلب ہے کہ ایک بھولی بھالی امت میں ایک نبی بھیجوں گا جو بڑا معصوم ہوں گے، بڑے معصوم ہوں گے۔ اس میں ایک مطلب یہ بھی آ گیا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی وہ امت، اور ان میں ایک نبی آئیں گے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن خالی ان پڑھ کا لفظ تھوڑا سا میرے نبی کے ساتھ لائے گا، امی، ماں والا۔ ہم تو سارے ماں والے، ہماری مائیں تو قبر میں چلی گئی۔ وہ بچہ جو ماں کی گود میں معصوم مسکراہٹ کے ساتھ، بالغنج کالطفل الولید المصحدی، ایک عرب شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ جنت کی حور ایسے مسکرائے گی جیسے ماں کی گود کا معصوم بچہ مسکراتا ہے تو غیروں کو بھی اچھا لگتا ہے، ایسے جنت کی حور مسکرائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ
میرے نبی کو ایک لفظ یا خوبصورت هو الذی بعث فی الامیین رسولا، تو النبی الامی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه عنده مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. ہاں ماں والا معصوم، جیسے ماں کی گود میں بچہ معصوم ہے، یہ امت بھی بھولی والی، یہ امت کا نبی معصوم پاک پاکیزہ. ہاں جیسے گود کا بچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یہ میرے نبی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. کیوں نہیں؟ کہ کل کو ان کو کہا جائے گا قرآن خود لکھ کے لایا ہے، کل کو انہیں کہا جائے گا شاعر ہے، خود باتیں بنا کے لا رہا ہے. لہذا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، میرے محبوب میں نے آپ کو شعر نہیں سکھایا. ولا تخطہ بیمینک، میرے نبی میں نے آپ کو لکھنا نہیں سکھایا تاکہ آپ کے اعتراض کا میں جواب دوں کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں، ادیب نہیں ہے، یہ میرا رسول ہے. اس پر ان کی زبان پہ رب بولتا ہے، اللہ بولتا ہے. حضرت عمر کو پہلا تیر لگا، اسلام کا پہلا تیر کہاں لگا؟ وہ قرآن والا واقعہ، وہ اپنے بہنوئی کی پٹائی والا واقعہ بعد کا ہے. سب سے پہلا جو اثر ہوا اسلام کا، قریش دن میں آپ کی دشمنی، رات کو چھپ چھپ کے قرآن سن. آپ حرم میں آ کے قرآن پڑھتے، نفلی نماز تھی، آپ کی آواز بلند ہوتی تو ادھر ادھر چھپ کے قرآن کے مزے لیتے. کیا کلام ہے، کیا کلام ہے، کیا کلام. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے، پردے کے پیچھے. چونکہ باہر تو اتنی دشمنی ہے کہ واحد آدمی مکے میں جنہوں نے کہا میں قتل کر دوں گا، اتنی بڑی دشمنی. اب پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے، اور میرے نبی کی عادت تھی کہ آپ حجر اسود کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. تو اب آپ تھوڑا دور فاصلے پہ نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ نفلوں میں پڑھ رہے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. مزہ آیا سننے کا؟ ایک عام انسان بول رہا ہے، عام انسان، حالانکہ ترجمہ نہیں آپ جانتے. اس صورت میں اتنی طاقت، سارا قرآنی طاقت والے پر یہاں تو کہیں کہیں تو اللہ نے کمال ہی دیکھا، سارا ہی کمال ہے، سارا ہی کمال ہے. پر بعض کمال سے اوپر ایک اور کمال ہے، جس قرآن کی سب سے، سارا قرآن خوبصورت ہے لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس آیت میں 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسانی بس سے باہر ہے. تو ایسے سورہ الحاقہ ٹھا 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 ہتھوڑے پڑھتے ہیں، ہتھوڑے پڑھتے. حضرت عمر کے منہ سے نکلا بالکل زبان ہونٹوں پہ، اب اتنی آہستہ، کتنا بڑا شاعر ہے، کیا کلام ہے، کتنا بڑا شاعر ہے. یہ تو میں یوں کہا آپ کو آواز ہے ہلکی سی، کتنا بڑا شاعر ہے. این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ رسول کریم ہے، شاعر نہیں ہے. تو عمر کو کرنٹ لگا، کہنے لگے ارے
کتنا بڑا جادوگر ہے، میری بڑبڑاہٹ کو سن لیا، میں تو خالی ہونٹوں میں بولا، اس کو بھی سن لیا، کتنا بڑا جادوگر ہے۔ میرے نبی نے اگلا ہتھوڑا مارا، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ جادوگر ہے نہ شاعر ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابوالقاسم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، حریص ہے، عزیز ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، طٰہٰ ہے، المزمل، المدثر، الرسول، النبی، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر ونذیرا، حریص عزیز علیہ ما عنتم ہے، حریص علیکم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نذر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معاذ، بن عدنان، بن اود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قنوال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاق، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عیدی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اخناس، بن ایہام، بن مقصد، بن ناحذ، بن طارق، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوز، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامد، بن متوشال، بن ادریس، بن یرب، بن ملهل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیش، وبن آدم علیہ الصلاة والسلام، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، نسيما جانب بطها گزر کن ز احوالا محمد را خبر کن، فقرئی جان مشتاقم درانجا فداء روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت في القاء أعظمه فصاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحبك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم وما جرى القلم۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ قرآن نے ہٹ کیا، کھلبلی مچا دی دماغوں میں، اجلی بدبخت محروم ہوئے، تہلکہ مچا دیا قرآن نے، اور میرے نبی کی آواز پتھر موم ہو گئے، پہاڑ موم ہو گئے۔ خلف بن اشیم رحمت اللہ علیہ 150 سال بعد میں آنے والے ہستی ہیں، سبا تابعین میں سے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہوتے تھے، جنگل سے لشکر سے باہر نکل کر تہجد میں قرآن پڑھتے تھے اونچی آواز میں، جنگل سے شیر نکل آ کر پیچھے بیٹھ کے قرآن سنتے تھے، اور جب وہ سجدہ کرتے تو شیر آ کے تلووں کو چومتا تھا، ایسے آ کے اپنی زبان سے چاٹتا تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری تھی، کبھی اللہ سے بڑی یاری تھی، تو انداز اور تھے، اب اللہ سے تعلق ٹوٹا، اللہ کے نبی سے تعلق ٹوٹا تو تنہائیوں نے گھیرا، وحشتوں نے گھیرا، ذلتوں نے گھیرا، بستیوں نے گھیرا، بربادیوں نے گھیرا، زلزلوں نے گھیرا، آگ خاک و خون نے گھیرا، کہ نہ اللہ کو ہم نے اپنے ساتھ لیا، نہ اس کے محبوب کو اپنے ساتھ لیا، اپنی زندگی سے اللہ اس کے رسول کو نکال دیا اور مسائل حل کرنے چلے۔ آئے میرے بھائیو، اس طرح بھی کبھی مسائل حل ہوں گے کہ شہنشاہ کائنات کو بیچ میں سے نکال دو، شہنشاہ کائنات کے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو بیچ سے نکال دو تو مسائل حل کیسے ہوں گے؟ ہم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، جاہل، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرنے والا، وسیلہ، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل، شوم، مال پہ قبضے جمانے والا،
یہ کیا اپنے مسائل حل کرے گا؟ یہ کیسے اپنے مسائل حل کرے گا؟ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لانا ہوگا۔ میرے عزیزوں میں نے ایک بات شروع کی تھی، انسان کی عظمت علم کے ساتھ ہے۔ بازار میں دو علم ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ غلط علم پیش کرنے والے کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے، اس نے دنیا کو اپنا مرید بنا لیا۔ صحیح پیش کرنے والوں کو نہ طریقہ آتا ہے، نہ سلیقہ بھی بھول گئے، طریقہ بھی بھول گئے۔ ایک شاعر کا شعر اس امت پر بہت فٹ آتا ہے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ہے شکاری نے معصوم سے بچے کو گھونسلے سے اٹھایا اور آ کر پنجرے میں ڈال دیا۔ ایک کٹوری میں پانی، ایک میں دانا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کل کائنات پنجرا دیکھا، کٹوری میں پانی، کٹوری میں دانا۔ اس نے کہا یہی میری کائنات ہے، یہی میرا کام ہے، پانی پینا، دانا کھانا، پنجرے میں رہنا۔ وہ پھڑپھڑانا بھی بھولا، وہ پرواز بھی بھولا، وہ بلندی بھی بھولا، وہ تخیل بھی بھولا، وہ چمن کی راہیں بھولا، گلستان کی مہک بھولا، گلستان میں بلبل کے نغمے بھولا، کھلے پھول بھولا، وہاں کی بہار بھولا، شبنم کا حسن بھولا، بارش کے قدروں کو بھولا، قوس قزح کے رنگ بھولا، راستہ ہی بھول گیا۔ اسی میں پروان چڑھا۔ ایک دن شکاری آیا، پنجرے کا دروازہ کھولا، کہا بیٹا اڑ جا، اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ وہ معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، مجھے تو اڑنا نہیں آتا، راہ چمن یاد نہیں، اور میں اڑ بھی جاؤں تو میں کہاں کا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو۔ یہی میرے محبوب کی امت کا حال ہے۔ روٹی اور پانی پر ہم ایسا گرے، روٹی اور پانی پر ایسا گرے، روٹی اور پانی پر ایسا گرے، دنیا کے پنجرے میں ایسا پھنسے کہ اڑنا بھی بھولے، پرواز بھی بھولے، تخیل بھی بھولے۔ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، اسے کیا خبر بلندی پرواز کیا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ وہ گدھ کی طرح، ہائے ہائے ہائے، اقبال کا شعر مجھے کینیا میں سمجھ میں آیا، مسائے مارا کے جنگل میں سمجھ میں آیا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس گدھ اب تو نظر نہیں آتے، گدھ مردار کھاتا ہے اور عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ وہ مردار سے فرار اختیار کرتا ہے، تازہ گوشت پہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ وہ ہمیں عقاب سے تشبیہ دیتا مر گیا تھی تو چڑی بھی نہ بن سکے، چڑی بھی نہ بن سکے، چڑیا بھی نہ بن سکے۔ تو ہم صبح صبح مسائے مارا کے جنگل میں ہمیں گائیڈ لے کر نکلے، ہماری جماعت تھی۔ ایک رات ہم نے جنگل میں گزاری، تو میں چکر پورا لگوا کے واپس لا رہا تھا تو میری نظر پڑی، ایک طرف گدھ اور ایک طرف عقاب، ایک طرف گدھ ایک طرف عقاب۔ گدھ ایک مردار ڈھانچے کو نوچ رہا تھا، مردار ڈھانچہ، اور عقاب ایک پرندے کا تازہ ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا اقبال اللہ تیری قبر روشن کرے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور ہے۔ بھائیو ہم بھول گئے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، صاحب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ میری نسل کو ڈگری چاہیے، علم نہیں چاہیے، ڈگری چاہیے، پھر جاب چاہیے، جاب چاہیے، علم نہیں چاہیے، اچھی جاب ہو، اچھا موبائل ہو، گاڑی ہو، اب خوبصورت بیوی ہو، بس میرا حاصل ہو گیا۔ یہ قومیں بھلا کیا خاک پرواز کریں گی جن کی ابتدا بھی روٹی ہو، انتہا بھی روٹی ہو، جن کا علم کا محور بھی روٹی ہو اور پیٹ ہو۔ جس امت نے علم کو پیٹ کے ساتھ باندھ دیا وہ امت عزت کے ساتھ جینے کے خواب چھوڑ دے۔ ہمارا تو علم بک گیا، ہماری غیرت بک گئی، ہمارا ایمان بک گیا۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ رسول کو بیچ میں لائے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ اور میں آپ کو سارے قرآن کا
وہ مضمون آج بتانے لگا ہوں جس پر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا، سب سے زیادہ جس پر قرآن کا پریشر میری اپنی بساط کے مطابق ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ اس سے ہی زیادہ ہو۔ میں جب کہہ رہا ہوں تو میں اپنی اوقات کے مطابق کہہ رہا ہوں، نہ کہ کلی طور پر بیان کر رہا ہوں۔ میری اوقات جتنی ہے اس کے مطابق میرا یہ خیال ہے کہ جس طاقت کے ساتھ قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اتنی طاقت بہت سی جگہ پر ہے، پر ایسی مجھے نظر نہیں آئی۔ اور وہ مضمون کیا ہے؟ وہ ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ کامیاب کون ہے، ناکام۔ اللہ نے توحید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بیان کیا، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنے حبیب کو بیان کیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اپنے حبیب کو بیان کیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر۔ اللہ اپنے حبیب کو بیان کر رہا ہے، اللہ نے اپنی جنت کو بھی بیان کیا ہے، اپنی جنت کو وَمِنْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہیں؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور ایک جنت نیچے ہے، یہ ہے جنت الفردوس۔ نیچے والی جنت کیسی ہے؟ مدہامتان ومن دونہما جنتان، وہ کیسی ہیں؟ مدہامتان۔ اوپر والی فردوس کیسی ہے؟ فیہما عینان تجریان۔ نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہما عینان نضاختان۔ جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ جنت الفردوس کیسی ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان۔ نیچے والی جنت کیسی ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان۔ اوپر والی جنت کیسی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہن خیرات حصان۔ اوپر والی جنت کیسی ہے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان۔ نیچے والی جنت کیسی ہے؟ حور مقصورات فی الخیام۔ دونوں میں مشترکہ صفت کیا ہے؟ حوروں کی لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ جنت الفردوس، سورہ رحمان پڑھو، جنت الفردوس کو اور طرح بیان کرتا ہے، نیچے والی جنت کو اور طرح بیان کرتا ہے۔ جنت الفردوس کی ایک ایک ڈالی کی صفت بیان کرتا ہے، ایک ایک ڈالی کی، جنت الفردوس کی ایک ایک ڈالی کی صفت بیان کرتا ہے، اور نیچے والی جنت کو کہتا ہے بڑی سبز ہے، بڑی سبز ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ جنت الفردوس کو کہتا ہے بہتے چشمے، نیچے والی جنت کو کہتا ہے فوارہ مارتے چشمے۔ بہتے چشمے کا حسن اور فوارے کے حسن میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جنت الفردوس کو کیا کہتا ہے؟ فرش پر بیٹھے ہوئے قالینوں پر، بطائنہا من استبرق۔ سبحان اللہ، یہ ہے قالین۔ یہ قالین تو نہیں پتہ نہیں کیوں پھر بھی چھٹیا نہیں، چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا یہ ہے قالین۔ اس کا یہ دیکھو اوپر والا کچھ نہ کچھ تو خوبصورت ہے، کچھ نہ کچھ، لفظ خوبصورت بھی بڑا شرمندہ ہوگا آج اس سے تو کچھ نہ کچھ تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو نیچے والا ہے یہ تو بالکل ہی صفر ہے نا، نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری بات واضح ہو گئی؟ خوبصورتی اوپر ہوتی ہے، نیچے تو خالی ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو کڑھائی ہوتی ہے، کڑھائی یہاں گلے کے اوپر ہوتی ہے، یہ سینے کے اوپر ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے کوئی بنیان پہ کڑھائی کر کے پیٹ تک دے گا؟ دیکھو بھائی میری کڑھائی نہیں، میں رب پہ قربان جاؤں۔ وہ کہتا ہے جنت الفردوس میں جو قالین بچھائیں، پہلے نیچے والی جنت سنو، کہتا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان۔ نیچے والی جنت کے لوگ سبز رنگ کے خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سبز رنگ کے خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مزے میں۔ جنت الفردوس میں کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ جن قالینوں پر میں نے انہیں بٹھایا ہے نا، میں ان کا اوپر والا تو میں نہیں بتا رہا ہوں، میں ان کا نیچے والا بتا رہا ہوں کہ جب ان کے نیچے والے حصے کو اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی، تم اس کی چمک برداشت نہیں کر سکو گے۔ جب اس کا نیچا اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا۔
اوپر کے حسن کو بیان نہیں کیا، اوپر کے حسن کو بیان. آج بھیڑ بھی بڑی خوش قسمت بڑھ گئی جڑی جنت کے نمونے پیش ہو گئے. سبحان اللہ. نیچے والی جنت کے قالینوں کے اوپر کا رنگ بیان کیا، جنت الفردوس کے قالینوں کے نیچے کو بیان کیا، اوپر کو بیان نہیں کیا. کہ اوپر جا کے خود دیکھ لینا، ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اوپر والی جنت میں کیا ہے؟ متقی فیہن قاصرات الطرف. وہاں جنت کے حور کو پہلو میں دکھایا ہے، جنت کی حور کو پہلو میں دکھایا، صرف برابر بیٹھی ہوگی، اور ہیں دونوں ایک ہی ہیں، وہاں بھی برابر ہی بیٹھی ہوگی، لیکن تعبیر کا فرق ہے. فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام. نیچے والی جنت کی حوریں کہاں ہیں؟ کہ اپنے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. جنت الفردوس کی حوریں کہاں ہیں؟ کہ تیرے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں. او ہو، پہلو میں بیگم ہو، جنت کی، دنیا کی نہیں، جنت کی، دنیا کی جنت، دنیا کی بیگم جنت میں جا کر جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہاں حور کو قریب دکھا رہا ہے قرآن، وہاں حور کو دور دکھا رہا ہے دونوں ہی قریب، دونوں قریب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے. مٹی کٹی، پانی ڈالا، دو چیزیں ہوں گی. اس کو گاڑھا بننے دیا تو اس میں ہوا نے بلبلے پیدا کر دیے، بلبلے پر ہما، وہ ہما بن گیا. اوپر دھوپ پڑی تو آگ داخل ہو گئی. تو اس لیے کہتے ہیں علماء کہ انسان بنا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا. اللہ نے جنت کی لڑکی کو کیسے بنایا؟ اس انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، اور گھٹنے سے چھاتی تک مشک، اور چھاتی سے گردن تک عنبر، اور گردن سے سر تک کافور، اور اس کا قد ہے 130 فٹ. اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے آتے ہیں، آبشار کی طرح پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں. 130 فٹ لمبے بال ہیں. ان بالوں کو اٹھانے کا الگ نظام ہے. وہ جو کرتا پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے. اس لیے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں ہے. اس لباس کا تو وزن ہے، اس لیے ہمیں ہیوی لگتا ہے. جنت کا لباس نور سے بنایا گیا، نور کا وزن کوئی نہیں ہے. جس نے اپنے دامن کو زنا سے بچایا اس کو مبارک ہو. جنت کی حسین لڑکیاں تیار ہیں انتظار میں. وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. تو آجا، میں تیری شادی کروں گا جنت کے حور کے ساتھ. ایسا حسن ہے کہ امام مالک کہنے لگے ایک نوجوان سے، الا تشتاق للحور العین، تجھے حور عین کے شوق نہیں ہے؟ امام مالک نہیں، مالک بن دینار کہنے کہ نہیں، مجھے نہیں جنت چاہیے. یہ بات نادان کے سنگ، ہمیں اللہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے. تم میرے گھر میں آؤ، میں آپ کے سامنے کھانا رکھوں. تم نے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے تم سے ملاقات ہے. تو میری توہین ہے، یہ میری توہین ہے کہ تم نے میرے اکرام کو ٹھکرا دیا. لہذا بھائیو، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہتے وریاں کرے عبادت کو اللہ تو رہے بیگانہ ہو. تو جنت میرے اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ کی میزبانی ہے. کیسے کہتے ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے، میرے اللہ کی میزبانی ہے، میرے اللہ کی مہمان نوازی ہے. میرا اللہ پیش کر رہا ہے کہ ہم تمہارا جنت کی لڑکی سے نکاح کریں. تو ان کا نہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے. قارے اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی. ارے میرے بیٹے، جنت کی حور کا شوق رکھ، اس کے چہرے کے نور پر اللہ کا نور چمکتا ہے. اس لیے اس کی جوانی اب ہمیشہ ہے، اس کی جوانی ہمیشہ بڑھے گی، اس کا حسن ہمیشہ بڑھے گا، اس کا نغمہ ہمیشہ بڑھے گا. اللہ جنید کی قبر روشن کرے. کیا دکھ دے گیا نوجوان. کہنے لگا ہم گانا بناتے ہیں 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ، اور اس میں بھی مہینہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا 3.5 منٹ، 4 بھی پورے نہیں. کہ نہیں، 4 منٹ بھی نہیں، لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں. 3.5 منٹ. جنت کا پہلا گانا 70 سال کا ہوگا. 70 سال وہ پتہ نہیں چلے گا اس کا. 70 برس جنت کی حور کی لے پر سر دھنتے رہو گے، مت بیٹھے رہو گے. نہ نظر دائیں بائیں جائے گی، نہ کان دائیں بائیں جائے گا. جب اللہ حکم دے گا، سنا میرے ان بندوں کو جو کراچی میں دنیا کی موسیقی نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کی موسیقی سناؤ. تم سارے نوجوان بیٹھے ہوئے کانوں میں ٹوٹیاں لگائے پھرتے ہو، تھوڑی دیر صبر کرو، اللہ تمہیں جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے. جو اس کو تھوک نہیں آتا، تھوکنا عیب ہے. میرے رب کی قسم،
اگر وہ تھوک دے سمندر میں، یہ تمہارے قریب سمندر ہے، جاؤ اس کے کنارے کھڑے ہو کر میری بات کو دماغ میں لاؤ، حد نگاہ تک سمندر دیکھو، پھر اس کو بحر الکاہل سے ملاؤ، بحر ہند سے ملاؤ، بحر اوقیانوس سے ملاؤ۔ اللہ نے مجھے سارے سمندروں میں پھرایا ہوا ہے، تو میں جب بھی سمندروں میں پھرتا ہوں تو مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا۔ دنیا کی حور ہو اور شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے، کی کرو گے؟ پٹھان تو اس کا سر پاڑ دے گا۔ وہ تھوکتی نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، پیشاب نہیں ہے، بہانا نہیں ہے، نیند نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، موت نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، میک اپ کا اتر جانا نہیں ہے کہ منہ دھویا تو میں کالی کلوٹی نکل آئی، نہیں، اس کے چہرے کا نور میرے رب کا نور ہے۔ 130 فٹ کے قد کو تصور میں لاؤ کہ کیا قد میرے رب نے اس کا بنایا ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو میں تو جیب میں ڈال کے بیٹھ جائے گی، تلاش کرے گی میرا ہسبینڈ کتنے ہے، لہٰذا اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کے اوپر لے جائے گا۔ 130 فٹ۔ تو میرے رب نے توحید بیان کی، رسالت بیان کی، جنت بیان کی، اخلاق بیان کیے، پوری زندگی کو بیان کیا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تھوڑا تھوڑا ترجمے سے پڑھو۔ چند مقامات ہیں جو اہل علم سے متعلق ہیں، وہاں ان سے پوچھو۔ سورۃ واقعہ میں کون سی بات ہے علماء سے پوچھنے والی؟ ابھی سورۃ واقعہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ رحمان پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سورہ رحمان میں کون سی بات ہے علماء سے پوچھنے والی؟ مکی صورتیں ساری کی ساری، ایک عام آدمی بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مدنی صورتوں میں احکام ہیں، چند مقامات ہیں، 500 آیات ہیں، علماء کے ذمے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، ان سے پوچھ کے چلیں گے، مجتہد نہیں بنیں گے۔ کہ سارا قرآن تو پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ فضائل اعمال صرف تبلیغ میں پڑھنے کے لیے ہے، فضائل صدقات صرف تبلیغ میں پڑھنے کے لیے۔ بھائیو، زندگی کو اگر گزارنا ہے تو فضائل اعمال سے نہیں گزارتی، وہ تو فضائل ہیں۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ وہ میرے نبی کی زندگی کا نام زندگی ہے۔ میرے نبی کی سیرت پڑھو پڑھو پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو، قرآن پڑھو، علماء سے پوچھ کے چلو، راستہ ملے، منزل تک پہنچیں۔ جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ٹھوک کے بیان کیا، وہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ ہماری کامیابیاں بڑی چھوٹی چھوٹی، ایم پی اے بن جاؤں مزہ آ جائے، ایم این اے بن جاؤں مزہ آ جائے، وزیر بن جاؤں، مل لگا لوں، کاروبار چمک جائے، بڑی ڈگری لے لوں، چھوٹی چھوٹی۔ ہم چھوڑے بچپن سے کامیابیوں کا تصور، مجھے ریموٹ والی گاڑی چاہیے بابا، مجھے ریموٹ والی گاڑی چاہیے۔ وہ گاڑی مل گئی تو وہ کہتا بس میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر وہ اڑانے والا جہاز ریموٹ چاہیے، وہ میں کیا میں کامیاب ہوں۔ چلتے مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اب ٹویوٹا نہیں چاہیے، مجھے مرسیڈیز چاہیے۔ ایسے کرتے ہر چند سال کے بعد کامیابی کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ہر چند سال کے بعد میرے رب نے اس لیے ٹھوک کے کہا، ایک ہی دفعہ سن لو کامیاب کسے کہتے ہیں، ناکام کسے کہتے ہیں، ایک ہی دفعہ سنو۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ زور یہاں لگایا ہے؟ اس لیے کہ عربی اور اردو اور فارسی کا قاعدہ، بلکہ انگلش کا، کہ جہاں بات میں وزن پیدا کرنا ہو وہاں قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مجھے شک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اچھے کری۔ ہمارے پنجاب میں پنچایتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کہا یہ نوا کو قسم چاہے، جو وہ قسم اٹھاتا اچھا چلو ٹھیک ہے جلدی چھڑے آ، جب وہ جھوٹی بھی قسم اٹھا جائے اچھا جی چلو ہوں اللہ دے حوالے۔ یہ ہمارا دستور ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرا رب قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری کتاب میں تو شک کوئی نہیں ہے۔ وہ قسم اٹھاتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کہیں قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن کی آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے فلا وربک، آخری قسم ہے والعصر۔ اس میں کئی جگہ قرآن کی قسمیں آتی ہیں، کہیں ایک والعصر، کہیں دو والضحى واللیل اذا سجى، کہیں تین واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى، کہیں چار
والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں 5 والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. جیسے وہ ترازو میں وہ تولنے والے آپ رکھتے جاؤ، وہ بڑھتا جاتا ہے. آپ نے 1 کلو کا رکھا اور 2 کا رکھا، 3 کا، 4 کا، 10 کا، 20، تو وزن بڑھتا گیا اور ادھر والی چیز اتنی وزنی ہوتی گئی. ایک قسم کا وزن 1 کے حساب سے، 2 کا 2 کے حساب سے، 3 کا 3 کے حساب سے، 4 کا 4 کے حساب سے، 5 کا 5 کے حساب سے. میں نے اب تک آپ 5 قسمیں بتائی ہیں. لیکن آپ سوچو، بولنے والا اللہ ہو، بولا وہ قرآن میں ہو، اور بولنے میں قسم اٹھائی ہو، اور قسمیں ایک نہ اٹھائیں، 11 قسمیں اٹھائے، 11 قسمیں اٹھائے، 11 قسمیں اٹھائے، تو وہاں کلام کتنا طاقتور ہوگا؟ بولو کتنی قسمیں؟ بولو. ایک مضمون پر ہے 11، 10 جمع 1 11، والشمس وضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنهار اذا جلاها 4، والليل اذا يغشاها 5، والسماء 6، وما بناها 7، والارض 8، وما طحاها 9، ونفس 10، وما سواها 11 قسموں کے بعد تو آدمی ایسے ہی مبہوت ہوتا ہے کہ یا اللہ، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو آپ کہو گے نہیں جناب مولانا صاحب بس کرو، بڑی قسمیں چاہ لیں، کوئی غلط کرو، گل کیے. تو میرا اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، شمس ضحاها والقمر اذا تلاها، یا اللہ غلطہ دس گل کیے. بعد میں والنهار اذا جلاها، یا اللہ غلطہ دس، واللیل اذا یغشاها، یا اللہ کوئی غلطہ دس، والسماء وما بناها، یا اللہ بتاؤ تو صحیح اب کیا کہہ رہا ہے، والارض وما طحاها، یا اللہ تجھے تیرا واسطہ بتا تو صحیح تو کیا چاہتا ہے، ونفس وما سواها، یا اللہ من گئے ہن 10 سے گل کی ہے. تو اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، مجھے دھرتی کی قسم، دھرتی کے رب کی قسم، تیری جان کی قسم، تیری جان کے رب کی قسم. کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو اچھا بنا لے، جو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے. ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو گندا کر لے، ناپاک کر لے، غلیظ کر لے. کامیابی ناکامی کو باہر سے نکال کر اندر ڈال دیا، باہر سے نکال کر اندر ڈال دیا، سیاست سے نکال کے اندر، تجارت سے نکال کے اندر، زراعت سے نکال کے اندر، ڈگری سے نکال کے اندر، دھن دولت سے نکال کے اندر، بڑے چھوٹے گھروں سے نکال کے اندر، بڑے چھوٹے کام کاج سے نکال کے اندر، بڑی چھوٹی ذات پات سے نکال کے اندر، صوبوں سے نکال کے اندر، ساری کائنات سے کامیابی ناکامی کو کھینچ کر میرے من میں ڈال دیا. اللہ میرے اقبال کی قبر روشن کرے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ اندر کا معاملہ ہے، باہر کا نہیں ہے. لہذا پوری دنیا کے انسان کامیابی کے لینے میں برابر ہو گئے. آپ تو جی پیسے والے ہیں، آپ تو آخرت بنا سکتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیسے آخرت بنائیں. آپ تو جی پڑھے لکھے ہیں، آپ تو آخرت بنا سکتے ہیں، ہم ان پڑھے، ہم کیسے آخرت بنائیں. آپ تو جی سید ہیں، آپ تو آخرت بنا سکتے ہیں، ہم تو جی سید نہیں ہیں، ہم تو چمار ہیں، تیلی ہیں، موچی ہیں، ہم کیسے آخرت بنائیں. اللہ نے یہ ساری نسبتیں ہٹا کر میرے اندر ڈال کر کہا میرا بندہ اپنے اندر دیکھ لے، اپنے اندر کو پاک کر لے، تو پاک ہے. اپنے اندر کو پاکیزہ کر لے تو پاک ہے. اپنے آپ کو گندا کر لے گا تو ناکام ہے. اپنے آپ کو پاکیزہ کر تو کامیاب، اپنے آپ کو پاک کر تو کامیاب، اپنے آپ کو اچھا بنا تو کامیاب، میرا فرما بردار بن تو کامیاب. تو شراب میں ڈوبا، زنا میں ڈوبا، اور جوئے میں ڈوبا، جھوٹ میں ڈوبا، چرس افیون میں ڈوبا، دھندے میں ڈوبا، رشوت میں ڈوبا، حسد میں ڈوبا، قتل و غارت میں ڈوبا، چوری ڈاکے میں ڈوبا، ظلم و ستم میں ڈوبا،
شرک و کفر میں ڈوبا تو ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ کامیابی کے شمع بھی اندر چلتی ہیں اور ناکامی کے اندھیرے بھی اندر ہی سے جنم لیتے ہیں، اور اندر ہی میں انسان کو تاریکیوں میں دھکیل کر قبر کے اندھیروں میں دھکا دے کر ہمیشہ کے لیے اسے ذلت و پستی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور کامیابی کے پھول اندر کھلتے ہیں، اس کی سورج اندر، اس کا مشرق بھی اندر، اس کا نصف النہار بھی اندر، اس کی بہار بھی اندر، اس کا بطحا کا چاند بھی اندر، اس کا بدر دجا بھی اندر، شمس الضحا بھی اس کے اندر ہے، کامیابی کے چمن بھی اس کے اندر، باغیچے بھی اس کے اندر، بلندیاں بھی اس کے اندر، ناکامی کی پستیاں اس کے اندر، ذلتیں اس کے اندر، رسوائیاں اس کے اندر، تباہیاں اس کے اندر، بربادیاں اس کے اندر۔ میرے دوستو، اب میری نسل بیٹھے ہو، شوق سے آئے ہو، شوق سے آئے ہو، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے من پر محنت کرنا سیکھو، اللہ مجھے بھی سکھائے، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی محتاج ہوں، آخری سانس تک کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے، لہذا اور خاص طور پر اس ممبر پہ بیٹھنے والا وہ زیادہ خطرے میں۔ آپ سب اللہ کے لیے بیٹھو، میں قسم اٹھاؤں، اللہ کی قسم آپ سب اللہ کے لیے ہے، میں اپنے بارے میں قسم نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا، میں اتنے مجمع سے بات کر رہا ہوں، میری کب نیت بدلے، میرے کب سوچ بدلے، لہذا موت پہ پتہ چلے۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کچھ دعویٰ کبھی کرنا ہی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ موت پہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی رضا نظر آ جائے، اب نعرے لگانا کہ میں تیرے لیے کر رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا، لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صاح منك الود فالذل هين وكل الذي فوق التراب تراب وليس شرابي من ودادك صافيا فشربي من ماء المعين السراب فإذا صاح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب۔ اللہ تو راضی ہو جا، دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں، کوشش تو یہ کر رہے ہیں، لیکن بھائی وہ پتہ موت پہ ہی چلے گا، اس سے پہلے کوئی کیا کہہ سکتا۔ کبھی کسی کو حقیر نہ جانوں، کبھی کسی کو حقیر نہ جانوں۔ جنید کی موت نے میری سوچیں بدل، میں پچھلے 3 سال سے اس کے پیچھے تھا، تو کیا تبلیغ کر رہا ہے، نہ تو چلہ دیتا ہے، نہ تو سروزہ دیتا ہے، نہ تیرا مکی مسجد سے جوڑ ہے، نہ غیبت جوڑ، تو کیا کرتا پھرتا ہے، تو کیا کرتا پھرتا ہے۔ میں جو میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے کٹ کے چلا گیا، 20 برس میرے اس کے ساتھ گزرے ہیں، اس سطح کے لوگ صرف بیان سے نہیں آتے، ان کے جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، ان کے پیچھے مارے مارے پھرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے راستے میں موت دی، شہادت کی موت دی، لاکھوں انسانوں کو روتا دکھایا، اس عزت کے ساتھ اٹھا کر مجھے بھی دکھایا کہ میرے اللہ کے پیمانے بہت وسیع ہیں، تم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہو، چھوٹے چھوٹے اصولوں پر پھنستے رہتے ہو، لڑتے رہتے ہو، جھگڑتے رہتے ہو، میرے اللہ کی رحمت کے پیمانے بڑے، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی کیا ادا پسند آتی ہے، اور اللہ ایسے اڑان دیتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور بے نیاز ہے، کس بات پہ غصے میں آئے اور اٹھا کر اسفل السافلین میں پھینک دے۔ لہذا سب کو عزت دینا سیکھو، سب کی قدر کرنا سیکھو۔ جس کو اللہ نے دنیا میں کوئی وجاہت دی ہے، انہیں عزت دو نے اللہ نے عزت دی ہے، انہیں عزت دو نے اللہ نے عزت دی ہے۔ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، تمہارے پاس قوم کا عزت دار آئے اس کو عزت دو، اسے عزت دو۔ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا، ہر ایک کو ایک اصول پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ بہت سا علم دے کر خود تو مر گیا پر بہت سا علم دے گیا، خود تو شہادت کے سہرے پہن گیا پر بہت سا علم دے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ نظام چلایا ہوا ہے۔ جو دنیا کے بڑے ہوتے ان کے نظام بھی اللہ بڑے بناتا ہے، ان کے نظام بھی اللہ اور بناتا ہے۔ اے بھائیو، اللہ مجھے دعوے سے بچائے، اللہ آپ کو دعوے سے بچائے۔ پتہ نہیں کون سی بات پسند اور فرزدق شاعر گزرا ہے، ہیرا پھیریوں کا بادشاہ فرزدق۔ ایک واقعہ سنا، ایک لڑکی تھی نوار، اس کے شاگرد تھے، یہ بڈھا ہو گیا تھا، اس نے کہا حضرت فلاں نوجوان سے میری شادی آپ نکاح پڑھا دیں۔ کہا مجھے وکیل بنا۔ کہا جی میں نے آپ کو وکیل بنایا؟
تو اس نے مجلس منعقد کر کے کہا کہ میں نے نوار کا نکاح اپنے حق میں قبول کیا. تو پڑ گئی مصیبت، وہ کہ یہ کیا میرے اوپر آفتان ٹوٹی. یہ اس کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ایسے سارے واقعات سے بھرے پڑے. تو عبداللہ بن زبیر کے پاس معاملہ پہنچا، انہوں نے کہا 100 اونٹ اس کے مہر میں دے گا تو پھر رخصتی کروں گا ورنہ تیری ٹھکائی کروں گا. اب اس کے پاس تو کھوتا کوئی نہیں تھا، وہ 100 اونٹ کہاں سے لا. تو پھر ایک سخی عرب نے 100 اونٹ دیے تو اس نے اس کو اس ہیرا پھیری سے بیگم بنا لیا. پھر بعد میں طلاق ہو گئی، وہ جلدی مر گئی، اسی کے جنازے میں تھا. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا فرزق ما عذبت لهذا اليوم، آج کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ شراب بھی پیتا تھا، آج کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ دیکھو میں اللہ نہ کرے میں کسی گناہ کی گنجائش دوں، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں. رحمت قانون اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کے بندوں کو قانون پہ نہ پرکھیں، اللہ کے رحمت پر پرکھیں، اللہ کی رحمت پر پرکھیں. کسی کو حقیر نہیں جاننا، حقیر نہ جاننا، حقیر نہ جاننا، حقیر نہ جاننا. کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، غیبت نہ کرو. آدمی ذلیل ہو جاتا ہے غیبت کر کے، دل میں نفرت پال کے، بغض پال کے، 2 ٹکے کا نہیں رہتا اللہ کی بارگاہ. فرزق آج کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگا حسن تیاری تو آپ جیسے لوگوں کی ہے، میرے پاس تو 70 سال کا اسلام کا بڑھاپا ہے اور کچھ بھی نہیں. 70 سال کا اسلام کا بڑھاپا اور کچھ بھی. کچھ عرص کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو ایک دوست کو خواب میں ملا تو اس سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. کہنے وہ کیسے کر دی؟ کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرزق تو نے حسن بصری سے کیا بات کی تھی نوار کے جنازے میں؟ کہ یا اللہ انہوں نے پوچھا تھا آج کے دن کے لیے کیا تیار کیا، تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام کا بڑھاپا ہے. کب تیری یہی بات مجھے پسند ہے، چل تجھے معاف کر. بھائیو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار باہر نہیں، اندر ہے، اندر ہے، اندر ہے، اندر ہے، اندر ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے اندر کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اندر کو گندا کیا وہ ناکام ہے. 1,24,000 نبیوں کی محنت اور ختم نبوت کی محنت اور یہ تبلیغ کی محنت، یہ ایک ہی لڑی کے سارے موتی ہیں، ایک ہی لڑی کے پھول ہیں اور ایک ہی دھاگے کے موتی ہیں اور ایک ہی سیرے کے پھول ہیں کہ ساری دنیا انسانیت ناکامی سے بچ کر کامیابی کی طرف چل پڑے. اس کے لیے اپنی ذات سے محنت ہے، اپنی ذات سے، اپنی ذات سے، اپنی ذات سے. چند بنیادی چیزیں ہیں جس پر محنت میں کر لوں آپ کر لیں، ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے گا. دیکھو تبلیغ میں وقت مانگ کر کوئی عدد بڑھانا ہے، کل کو سیاست میں آنا ہے، اس لیے بھائی تبلیغی جماعت تو لوگوں نے نام رکھ دیا. مولانا الیاس صاحب نے تو فرمایا تھا اس کا نام رکھنا تحریک ایمان. پہلے فرمایا میری محنت کا نام کوئی نہیں، رکھنا پڑے تو تحریک ایمان. ہم 80 کی دہائی میں سنتے تھے ہم تو بھائی اپنی اصلاح کے لیے نکلے. اب الفاظ بدل گئے تو اس کی وجہ سے اخلاق بھی بدل گئے. کام پہ ڈالنا ہے، کام سکھاؤ، کام اٹھانا ہے. ہم کام اٹھانے جا رہے ہیں، ہم کام جمانے جا رہے ہیں. کوئی اٹھانے جا رہا ہے، کوئی جمانے جا کے کہیں جم گیا، کہیں اٹھی گیا، رہے کوئی نہیں، کہیں دہی جم گیا، کہیں انہیں اٹھی گیا. یہ سارے اٹھانے والے بیٹھے، کام اٹھانے والے. وہ 70 میں میرے 3 چلے لگے تھے، بھائی ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلیں، بھائی ہم اپنے سیکھنے، بھائی ہم سیکھنے والے ہیں. اس میں تواضع ہے، عاجزی ہے. ہم کام پہ ڈالنے والے، ہم کام اٹھانے والے. تجھے کتوں کام اپنے آپ نہیں اٹھایا جاتا، کام کتوں اٹھاؤں؟ بستر چاہے نہیں جاتا، کام کتوں اٹھاؤں؟ اپنی ذات سے میں بن جاؤں. انبیاء کی محنت، چند بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. پہلی ہے ایمان کی محنت جس سے میرا اندر پاک ہوگا. جو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام، سورۃ طٰہٰ کو بیچ میں لا کے اشارے کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ دور نہیں، وہ بلایا درخت کے پاس. بیوی کو درد ذہ میں چھوڑا اور سردی ہے، اندھیری رات ہے. وہاں آئے تو کہنے لگے آگے کھڑے ہیں تو عجیب آگ ہے، نہ دھواں ہے، نہ تپش ہے، نہ کوئی انگارہ گر رہا ہے، اور درخت سارا بڑا سرسب، آگ نکل رہی ہے سفید، اور گرمی کوئی نہیں، دھواں کوئی نہیں، درخت جل نہیں رہا، ٹہنی نہیں گر رہی اور کوئی انگارہ نہیں گر رہا. تو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں تو درخت میں سے آواز ہے انی انا ربک، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا. اعلان ہی کہا، ہیبت.
پیار کا رب، تیرا پالنے والا، تیرا دوست، تجھ سے بات کر رہا ہوں. فخلعنا علیک، جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طوبی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. جوتے اتارو. سب سے خوبصورت بات امام راضی نے لکھی ہے، سب سے خوبصورت بات. باقی سب نے لکھا ہے کہ وادی پاک ہے، جوتے ناپاک ہیں، جوتے اتار دو. وہاں کون سا نماز پڑھنی تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ بڑے مفسرین نے لکھا، ٹھیک لکھا ہے. مجھے امام راضی کی بات بڑی پسند ہے. فخلعنا علیک موسیٰ، ایک بہت بڑا کام دینے لگا ہوں، پچھلے کام اب چھوڑ، اگلے کام کی فکر کر. فخلعنا علیک میں کیا خوبصورت اشارہ ہے، کیا خوبصورت اشارہ. پہلا پیغام کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ، میرا بن کے چل. یہ پہلا کام ہے ایمان. میرا نام اننی کیا ہے؟ بولو. اچھا، اننی خدا تو نہیں، اللہ نے کہا. بولو اللہ کا ہے. میں نے یہ سبق کراچی سے ہی سیکھا. مکی مسجد میں بیان تھا، تو بیان کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا. اس اتنا مشہور نہیں تھا، مصافحے والے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ایک صاحب ہے، بوڑھے تھے، پتلے تھے، اور مجھے آ کر مصافحہ کیا. کہا بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود. میرا نام ہے، یہ پرانے لوگ جانتے ہوں گے ان کو، میرا نام ہے برکت بن محمود. بیٹا اللہ کا نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے. وہ ہم خدا کہتے تھے. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں، خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں. 1985 کی بات ہے، اور اب آ گئے 31 برس ہو گئے میری زبان سے لفظ خدا اس بابا نے مٹایا. بزرگ جن کا نام میرے آج تک نقشہ میری لوح پر، برکت بن محمود. میرا نام ہے برکت بن محمود. سفید رومال باندھا ہوا تھا، لمبا کرتا اور موزے پہنے ہوئے تھے. اللہ نے کہا اننی انا اللہ. کیا ہے؟ انا اللہ. اننی خدا تو نہیں کہا، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. دیکھو ایک اور بات سنو، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے. طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا. کبھی آج تک مجھے کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے، ذرا بات تو سنیے. آج تک کبھی کسی نے کہا علی بلند کو کہتے ہیں علی بھائی بلندی والے، اگر آپ میری بات تو سنیں. کبھی سنا ہے نام کا ترجمہ؟ نام کو نام سے لیا جا. خدا ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں ہے، ترجمہ ہے. ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں، اس سے میری بات اور واضح ہوگی. راجپوتوں کی، ہم راجپوت ہیں، ان کی بہت سی شاخیں. تو اس میں ایک شاخ ہے سیال. پھر آگے سیالوں کی شاخیں ہیں. اس میں شاخ ہے ڈنگے سیال. ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ڈنگا. ٹیڑے کو کہتے ہیں. تو جہانگیر ڈنگے ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے. انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا قاری صاحب سے، شہر میں جنگ میں. آگے وہ تھے ان کی بیٹی اسکول پڑھنے والی، اس نے اٹھایا. تو ان کا ابو تو گھر میں نہیں. اچھا بیٹا بتا دینا جہانگیر ڈنگے نے فون کیا تھا. تو جب اس کے ابا آئے تو انہوں نے بات سنی، تو انہوں نے فون اٹھایا اور جہانگیر مرحوم کو کیا، اور ہنس کے دورے ہو رہے. کہا میاں جہانگیر آج تک بڑی گل بن کے کی کہ میری بیٹی پہ ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون کیا وہ مینو ڈنگا نام دے. ابھی ٹیڑے نہیں ہے، ڈنگے ہیں. ڈنگا تو نام ہے قوم کا نام ہے. میرے رب کا نام ہے اللہ. کہو عرش بھی ہل گیا ہوگا تمہارے اللہ کہنا. خدا مت کہو خدا اذا یظہر پٹھان، خدا اذا پارا، خدا اذا پارا. اللہ کہو. موسیٰ میں ہوں اللہ. لہذا پہلا سبق ہے ایمان. لا الہ الا انا. لا الہ الا اللہ دل میں اتار. سارے بت نکال دے، سارے بت توڑ دے. ایک اللہ کو دل میں اتار. آنکھوں میں سما جائے، دل میں سما جائے، بوٹی بوٹی میں سما جائے، رگو پے میں سما جائے، ریشے ریشے میں سما جائے، روح میں رونگٹے میں سما جائے. خیالوں میں وہ ہو، دل میں وہ ہو، دماغ میں وہ ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ہو، دل اسی میں مگن ہو جائے. چاروں طرف پھر تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. پھر اللہ کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ہر طرف تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. دوسرا فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.
موسیٰ میری یاد میں نماز پڑھا کر. نماز ایک ہے نماز پڑھنا، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے. میں نے نماز پڑھی، فرض ادا ہو گیا. لیکن اللہ کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ لے ذکری، موسیٰ جب نماز پڑھو تو میں تمہیں یاد آ جاؤں. میری یاد والی نماز پڑھ، میری یاد والی نماز پڑھ. لیکن جو ہم پڑھتے ہیں اس سے بھی گزارا ہو جائے گا، اس سے بھی گزارا ہو جائے گا. تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹ. ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کہ حرام نافرمانی سے نفرت ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکی کا شوق ہو جائے، اور پھر اگر گناہ ہو تو توبہ اور ندامت کی کیفیت پیدا ہو. تو یہ وہ ایمان والا ہے جو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے. وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. ایک صحابی نعمان، ایک صحابی عبداللہ بن حذیفہ. عبداللہ بن حذیفہ بخاری کی کتاب الحدود، وہ شراب کی عادت تھی، نبی کی زندگی میں شراب کی عادت تھی، اور ان کو حد پر لگتی تھی، کوڑے لگتے. کئی دفعہ ہو گیا، جب ایک دفعہ آئے کوڑے لگ رہے تو ایک نے کہا، اس کو کوڑے نہیں تھے، جوتے مارتے تھے، بعد میں کوڑے کیے کہ یہ دیکھو ہر چوتھے دن آئے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا اس کو برا مت کہہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. کہ یا رسول اللہ ایک اور مجلس کی، عبداللہ اللہ یعنی بڑی کرتا ہے، بہت اللہ یعنی کرتا ہے. تو آپ نے کہا اسے خوش مت کہو، اس سے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے. ہر وقت سنجیدہ یہ بھی مطلوب نہیں، ہر وقت ہاں یہ بھی غلط ہے، ہر وقت سنجیدہ یہ بھی غلط ہے. یہ دونوں مزاج شریعت کے خلاف ہے. روحوا قلوبکم ساعة بعد ساعة فإن القلوب اذا قلت عمیت. کہ اپنے آپ کو نا خود وقفہ دیا کرو کوئی ہنسنے کا، کھیلنے کا، کہ جب ایک ہی میں لگے رہو گے تو دل تمہارے سخت ہو جائیں گے، دل سخت ہو جائیں گے. نعمان اللہ کے نبی کو ہنسانے والے، تو ان کی شکایتیں لیتے تو آپ نے فرمایا ارے تم کیا کہتے ہو، نعمان تو جنت میں بھی ہنستا ہوا جا رہا ہوگا، کیا کیا لگاتا جنت میں جا رہا ہوگا. آخر میں صلاۃ ذکری، ایمان کا وہ درجہ کہ میں گناہوں سے نفرت ہو، نیکی کا شوق ہو، جب گناہ ہو میں معافی مانگوں، توبہ کروں، تو میں ایمان والا ہوں. یقین والا کون ہے؟ ہمارے تبلیغ والوں نے یقین کا ایسا اوکھا مطلب بیان کیا ہے کہ وہ نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. براہ راست اللہ چلو، براہ راست اللہ چلو. یہ کیسی نادانی کے بول ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے جمعے کی نماز پڑھا کے، کونے میں نوجوان بیٹھے تھے. کون لوگ ہو؟ ہم یقین والے ہیں، یقین والے. اور میں تھوڑا یقین ٹھیک کر لینا. چوٹا اٹھایا اور مار ان کی کمروں پہ نشان ڈال دیے. نکل جاؤ میری مسجد سے، جا کے روزی تلاش کرو. کیا آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے یا سونا برساتا ہے کہ تھوڑی جوڑیاں چاہ کے دینار ڈے پڑ گے؟ جاؤ کمائی کرو. میرا رب کہتا ہے نماز کے بعد رزق تلاش کرو. تم کونے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو اللہ ہمیں براہ راست دے گا. یہ نادانی کا بول ہے. جو حلال کماتا ہو، جو سچ بولتا ہو، جو دیانتداری سے کام کرتا ہو، یہ یقین والا ہے. جو حلال حرام میں پھنسا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، جو دھوکہ دیتا ہو، یہ غلط یقین والا ہے. جو اپنی کمائیوں میں حلال کو زندہ کرے، اپنی کمائیوں میں سچ کو زندہ کرے، اپنی کمائیوں میں دیانت کو زندہ کرے، وعدے کو وفا کرے، سودے کا عیب کھوٹ بتائے، یہی ہے یقین والا، یہی ہے یقین والا. دوسری محنت ہے نماز. بھائی بہت بڑا نوجوانوں کا مجمع ہے. میں کیا کروں، میری بدگمانی سارے تو نمازی نہیں ہوں گے. یہاں سے نماز لے کر جاؤ، نماز نہ چھوڑ. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی اللہ نے گنجائش نہیں رکھی. روزے چلو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو، مریض ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو. نہیں رکھنے کے قابل رہ گئے چلو ہم معاف کر دیں گے، فدیہ دے دیں گے. نماز نہیں پڑھنی پڑے گی. اس لیے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی کہ نماز چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا 1438 سال میں ایک واقعہ کربلا ہے جس میں نماز چھوڑنے کی گنجائش اگر نکلتی تو نکل سکتی تھی. لیکن میرے نبی کے نواسے نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ نہیں، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. میں جنت کا سردار ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑ رہا، جنت کا سردار ہو کر، نبی کا دلارا ہو کر. آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دو پھول، میری دو ٹہنیاں، میرے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. آج تک نبی کی پشت پہ کوئی سوار نہ ہوا، میرے نبی کے حسن حسین نے نبی کی پشت پہ سواری کی.
ان کی بہن زینب نے سواری، انہیں کندھوں پہ بٹھایا، انہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، انہیں گود میں بٹھایا، انہیں سینے پہ بٹھایا، انہیں سینے سے لگایا، ان کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو کا گوسے لیے۔ جب ابن زیاد چھڑیاں مار رہا تھا حضرت امام علی مقام کے منہ پر، اور چھڑی 2-3 دفعہ کے لگی ہونٹوں پر، تو حضرت انس تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہ کمبخت اس چھڑی کو پیچھے ہٹا، ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ جب میرے نبی کا دلارا جنت کا شہزادہ وہ نماز نہیں چھوڑ رہا تو میری نسل کا نوجوان کیوں چھوڑے، میرا تاجر کیوں چھوڑے، میرا مزدور کیوں چھوڑے؟ نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے میرے عزیزو۔ نوجوان بیٹھے ہو، پھلواڑی آئی ہوئی ہے، نرسری آئی ہوئی ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، جیسی کیسی ہے پڑھتے رہنا، ایک دن اللہ خوبصورت بنا دے گا، ایک دن اللہ خوبصورت بنا دے گا۔ چھوٹے نہیں، چھوٹے، کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دو، کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا کرو، کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا کرو۔ انسان ہے اور نوجوان ہے، ہو سکتا ہے چھوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، اب اس کی قضا دو، کم ختم، معاف ہوگی۔ صرف امت نمازی بن جائے نا تو میرے رب کے نظام تبدیل ہو جائیں گے۔ اور بھائیو تیسری چیز ہے اپنے اخلاق اچھے کر لینا، میرے اخلاق اچھا، میرا بول زبان کا اچھا ہو، میرے دل کا جذبہ اچھا ہو، میری نظر میں حیا ہو، میرے کانوں میں حیا ہو، میرے ہاتھ سے ظلم نہ ہو، غلط فیصلہ لکھا نہ جائے، زبان سے گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، کسی کی برائی نہ نکلے، میرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو۔ ماں باپ زندہ ہے تو میں ان کے سامنے مٹی بن جاؤں، پش جاؤں، خامد ہوں تو بیوی کے لیے سراپا محبت بن جاؤں، اولاد والا ہوں تو اولاد کے لیے چھاؤں بن جاؤں۔ پتہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ نہ کہا نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا، کتنے نکاح پڑھائے آج تک، کتنے آپ نے سنے نکاح کر دے، نکاح نہ کہا۔ دو چیزوں کا آپس میں مل کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں، دو چیزوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں۔ اور بارش کا زمین میں جذب ہو کے یکجان ہو جانا یہ نکاح ہے، نیند کا آنکھوں میں اتر کر نیند اور آنکھوں کا بند ہو جانا یہ نکاح ہے، درخت کی شاخوں کا آپس میں مل کر گھنی چھاؤں بنا لینا یہ نکاح ہے۔ نکاح کے 3 مطلب ہیں، دیکھنا لغت میں تو یہ کتنے خوبصورت مطلب ہیں کہ خامد ایک بارش بنے، ہلکی ہلکی بارش، جو بیوی کے خامد کے نرم اخلاق ہوں اور بیوی کی نرم زمین ہو تو اس سے ایک خاندان چلے گا۔ خامد کا اعتماد ہو، محبت ہو کہ بیوی چین کی نیند سوئے، میاں بیوی آپس میں مل کر چھاؤں بنائیں جس کے نیچے اولاد پروان چڑھے، پرورش پائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان کا میسج آیا کہ میرے باپ نے مجھے اتنا مارا ہے، میری ماں نے مجھے اتنے تانے دیے کہ مجھے ماں باپ سے نفرت ہو گئی، جنہوں نے جنا ان سے نفرت ہو گئی۔ کیونکہ انسان محبت کا غلام ہے، یہ طنز تانے سے نہیں چلتا، طنز تانے سے نہیں چلتا۔ کہ بھائیو ہر رشتے میں محبت اخلاق حسن سلوک، محبت اخلاق حسن سلوک، تواضع، عاجزی، بچھ جانا، جھک جانا، مٹ جانا، سہ جانا، یہ بلندیوں کا راستہ ہے، عزتوں کا راستہ، آگے بڑھنے کا راستہ۔ اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اب نوجوان بیٹھے ہو، اپنی زبانوں پہ قابو پانا سیکھ، گالی کو نکال کے پھینک دو۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ جی بتائیے، تو مجھے دیکھو، میرے نبی نے زبان کو پکڑا، باہر نکالا، 2 انگلیوں سے پکڑ کے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان پہ قابو رکھ، زبان پہ قابو رکھ، زبان پہ قابو۔ آپ کی ابتدائی عمر ہے، بڑی عمر والے نظر آ رہے ہیں لیکن بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہماری نرسری بیٹھے ہو، زبان کا بول میٹھا کرو، اللہ تمہیں عزت کے تاج پہناتے۔ زبان سے گالی نہ نکلے، زبان سے میں وہ حدیث سنا رہا تھا، اس کا اصل تو بیچ میں سے نکل ہی گیا کہ پہلی کتابوں میں میرے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ایک امی بھیج رہا ہوں، امی امت میں ان کی بے شمار صفات میں پہلی صفت اللہ نے بیان کی، لا یقول الخنا، وہ ایسے نبی ہوں گے کبھی کسی کے لیے زبان سے ایسا بولنا بولیں گے جس سے کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے۔ بھائی اس کی عادت بنائیں۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، بول پہ پچھتایا، بولنے پر پچھتایا، بولنے پر پچھتایا۔
تو میرے بھائیوں اپنی زبان کو خیر کا عادی بنا لیں، محبت کے بول بولیں، الفت کے بول بولیں، غیبت سے توبہ کریں، گالی سے توبہ کریں، بہتان سے توبہ کریں، طنز طعنے سے توبہ کریں، بے اکرامی کے بول سے توبہ کریں. کبھی نکل جائے تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگو، اس سے معافی مانگو. اخلاق بھائیو یہ چند چیزیں ہیں. اور پھر اپنی زندگی کی ترتیب علماء سے پوچھ کے، اہل فتویٰ سے پوچھ کے کاروباری عالم تو بننا مطلوب نہیں ہے، یعنی کہ پورا علم مطلوب نہیں ہے، وہ تو اب تو استحباب کے درجے میں اتنے علماء موجود ہیں کہ اب پورا عالم بننا تو مستحب ہے، لیکن زندگی کا علم سیکھنا تو فرض ہے. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. بھائیو یہ چند چیزیں ہیں، اس سب میں اللہ کی رضا ہو تو ہم پاکیزہ راستے پر چلیں گے، نفس من پاک ہو جائے گا. جب پاک ہوگا تو اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور مرتے ہی اللہ تعالیٰ اللہ اپنی عزت کے تاج پہنا. تو بھائیو نیت کرتے ہو، اس کی نیت کر دو. اچھا اب مجھے پتا ہے 4 مہینے چلے تو ایک دم کوئی نہیں لگائے گا، لیکن ایک تشکیل تو آپ سارے کر سکتے ہو. سو ہے وہ ہے کہ ہم مل کر توبہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ وہ سعید انور بتا رہا تھا، اللہ جنید کی قبر ٹھنڈی کرے، کہ وہاں چترال میں بیان کرتے کرتے رک گیا. کبھی میں دعا کرنے لگا تم سارے امین خان دعا کی، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما. آیا پھر آیا، سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں میں ایک آج سب سے ہم سب اللہ کے راستے ہیں. اس وقت ہم مدنی مسجد میں نہیں، ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں. نسبت چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں. یہاں اس وقت کی دعا بھی، ارادہ بھی، نیت بھی قبول ہے انشاءاللہ. تو بہت بڑا گیلری بھری پڑی ہے، حسین بھرا پڑا ہے، یہ سارا ہال بھرا پڑا ہے، وہ سب ماشاءاللہ نرسری ہے. یہ عین عمر ہے، عین عمر ہے اللہ کی طرف لوٹنے کی. ہم توبہ کر لیں. زیتون ٹی وی